کل جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے بات کی پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلر اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں صاحب سے، جنہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے معاملات گورنمنٹ سے طے نہیں ہو پا رہے، اور گورنمنٹ نے جو پرائس میکینزم فارمولا چینج کر دیا، یعنی کہ پہلے آپ کو ایک مہینے میں ہر مہینے پرائس میں رد و بدل ہوتا تھا، پھر اور 15 دن پر آ گیا، اب وہ ہر دن پر آ گیا، جس کی وجہ سے کل بھی پیسے بڑھے، ابھی پتہ نہیں آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے بزنس ماڈل کو سوٹ ہی نہیں کرتا، ہم اس طرح کام ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اس طرح کام کریں گے بھی تو 2 مہینے بعد ہمارے سارے پمپ شم بند ہو جائیں گے، پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کہہ رہی تھی، تو پھر ہم ابھی بند کر دیتے ہیں اور ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا علی پرویز ملک صاحب وزیر پیٹرولیم، ان سے ہماری بات ہوئی تھی اور وہ بھی ہمارا سب کچھ ناکام ہو گیا، تو ہم سارے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے آج رات 12 بجے سے، یعنی کہ اب سے 1 گھنٹے بعد۔ لیکن پھر آج علی پرویز ملک صاحب کی طویل مشاورتیں اور ملاقاتیں اور سب کچھ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پروگرام میں ہماری پہلی سٹوری ہے، پھر ہم باقی جائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ علی پرویز ملک صاحب نے کیا کہا کہ اب وہ سارے کا سارا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، کوئی ہڑتال شڑتال نہیں ہو رہی۔ دکھائیے گا کیا کہا۔ جنگ کے بادل ایک دفعہ پھر خطے کے اوپر منڈلا رہے ہیں، بین الاقوامی منڈیوں کے اندر بہت بھرپور پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوپرا چیئرمین اور اپنی وزارت کی طرف سے میں یہ یقین دہانی ان ساتھیوں کو کرواتا ہوں، وہ معاملہ جو کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے ان کو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم حل کروا کے ان کو یہ خوشخبری جلد از جلد دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ود ان 2 ویکس ہمارا وہ جو کمیشن والا مارجنز والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندے اور وفاقی یہ وزیر، یہ سب آپ ان کی بات سن رہے تھے۔ اب یہ معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے؟ ذرا ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انعام الحق صاحب ہیں، آپ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے۔ کل ہم نے ہمایوں صاحب سے بات کی تھی، وہ اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے، انعام صاحب وائس چیئرمین ہیں۔ انعام صاحب شکریہ، یہ آپ مطمئن ہیں اور اب لوگ سکھ کا سانس لے لیں کہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ اور ساتھ میں ملک شہزاد آوان صاحب بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں، جو کہ صدر ہیں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے، جو سارے گڈز وغیرہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ٹرالرز اور یہ سب، انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی ہڑتال کینسل کر دی ہے کہ نہیں۔ انعام صاحب آپ بتائیے گا سر۔ جی شکریہ بغامی صاحب۔ سر ہمارے ملاقات کل بھی ہوئے تھے، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ سے بات کی تھی، جی ہاں، تو کل بھی کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے تھے، آج پھر ہمیں بلایا گیا تھا، ہم پھر گئے تھے، اور ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسی عوام میں سے ہیں، ہم عوام کو کسی بھی مشکلات میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن سر ہم مشکلات میں خود پھنسے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ساری باتیں نہیں بتائی تھی۔ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جس میں سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ تھا جو ڈیلی پرائسز پہ انہوں نے کر دیا، پہلے ماہانہ ہوتا تھا، پھر اس کو ویک پہ 15 دن پہ لے آیا، پھر ویک پہ آ گیا، پھر آپ روزانہ پہ آ گیا، اب کوئی پتہ نہیں کل کو گھنٹے پہ کر دیں کہ ہر گھنٹے بعد ریٹ چینج ہوں گے۔ یہ ڈی ریگولیشن پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ڈی ریگولیشن کریں تو ہم راضی ہیں، ہم بالکل تیار ہیں ڈی ریگولیشن کے لیے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو آدھا ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پھر ہمیں اوگرا کے رحم کر پہ چھوڑ دیں یا کمپنیز کے رحم کر پہ چھوڑ دیں۔ اب ریٹ متعین اوگرا کرتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ کرتی ہے، تو ہمارے پمپس پہ ڈیلی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کسٹمر آتا ہے رات کو تیل بھروا کے جاتا ہے، صبح آتا ہے وہ کہتا ہے جی رات ریٹ اور تھا، آپ نے اپنی مرضی سے چینج کر دیا ہے، ہم کس کو جواب دیں؟ دوسرا، کمپنیز ہمیں سپلائی نہیں دیتی تھی، اس کا ایک ایشو تھا، ہمیں ایلوکیشن کے مطابق سپلائی دی جاتی تھی، ایک پمپ کی 10,000 کی سیل ہے، اس کو 5,000 لیٹر دے دیا جائے تو وہ کیسے بیچے گا، کیسے وہ پورا کرے گا اپنے کسٹمرز کو؟ اور عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی پمپ والے تیل نہیں دے رہے، تو ہمیں انہوں نے بغیر پوچھے بغیر ہمارے سے مشاورت کی ہے، ہماری 2 مہینے پہلے بھی علی پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، 2 ہفتے پہلے ہماری اوگرا چیئرمین سے ملاقات ہوئی، یہ ساری چیزیں ان سے گوش گزار۔ ویسے انعام صاحب اس دوران آپ کی بات کاٹ کے بتا دوں، چونکہ اب تو ظاہر ہے 24 گھنٹے پہ ہو گیا نا، تو پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا جی۔ ڈیزل کی قیمت تقریباً 8 روپے بڑھ گئی ہے پھر سے، پیٹرول کی قیمت تقریباً 6 روپے بڑھ گئی ہے پھر سے، یعنی آج کا نیا ریٹ، روزانہ کا نیا ریٹ، پیٹرول 6 روپے اور مہنگا ہو گیا ہے ناظرین، اور ڈیزل تقریباً، یہ میں آپ کو راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، ویسے 6 روپیز 39 پیسے ہوا ہے، تو 6 روپے مہنگا ہوا ہے، اور پیٹرول 8 روپے۔ ٹائم ہو تو میں میکنزم بتاؤں جو ہمیں کل بتایا گیا، ہمیں میکنزم کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اچھا بتائیں۔ میکنزم انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ پچھلے پورے ایک ویک کو کیلکولیٹ کریں گے، اس کا ایوریج نکالیں گے،
اور آج اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا کل کو پچھلا ایک دن نکال دیں گے. آپ یوں سمجھے کل جو پرائس دی گئی تھی وہ منگل سے لے کے پچھلے منگل تک، یعنی پچھلے 7 دنوں کا ایوریج پرائس نکال لی. آج جو کی گئی ہے وہ آج انہوں نے پچھلا ایک دن نکال دیا اور آج کا دن بیچ میں ڈال دیا. اب یوں سمجھیں کہ یہ پچھلے جو باقی جو 5 دن ہیں ان کی ایوریج تو ہر روز چارج کر رہے ہو آپ، کمپنی چارج کر رہی ہیں ہمیں. یہ کون سا طریقہ ہے میکنزم کا؟ اگر اب لیکن آپ کا معاملہ حل تو ہو گیا، یعنی آج وہ منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے رہے کہ کہہ رہے تھے نا کہ حل ہو گیا معاملہ. سر ہمارے وہ نمائندے نہیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جب آج آپ کے نمائندے بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کہ نہیں بیٹھے تھے؟ آپ تھے آج کے نہیں تھے؟ سر میں بھی موجود تھا، ہمارے چیئرمین بھی ہمایوں صاحب بھی تھے، دوسرے ہمایوں صاحب بھی تھے، نعمان بٹ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے 2-3 اور عہدیدار ہیں وہ بھی تھے، موجود تھے. پورے ہم وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، میٹنگ ساری کی ہے. تو اینڈ پہ ہماری یہ بات ان سے کنکلیوڈ ہوئی تھی کہ آپ اس کو منٹس میں ڈال لیں. منٹس آف دا میٹنگ جو لکھیں گے اس میں آپ اسے ساری چیزیں ڈال لیں جو آپ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. پچھلے 3 سال سے علی پرویز صاحب کا آپ نے ابھی سنوایا تھا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ برسوں سے ہمارے وہ پینڈنگ پڑے ہیں. 3 سال سے ہمارا مارجن انہوں نے روکا ہوا ہے. ₹1.62 ₹1.62 ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے اور لیوی انہوں نے بڑھاتے کہیں پہ لے گئے ہیں. ابھی انہوں نے کلائمیٹ لیوی جو ہے وہ 100% انکریز کی ہے اس بجٹ میں. نہیں تو آج پھر یعنی آج آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ لکھ کے بھی کر دیں، تو انہوں نے اس پہ انکار کیا علی پروانی صاحب نے؟ جی اس پہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو آج کی میٹنگ میں جو کچھ طے پایا ہے اس میں پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کو اس سے لا تعلق سمجھا جائے؟ جی بالکل، ہم نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ہم نے اس پریس بریفنگ میں نہیں شامل ہوئے کیونکہ چیئرمین بھی وہاں موجود تھے. تو پھر آپ اپنی ہڑتال کے فیصلے پہ قائم ہے کیا؟ آپ یعنی پمپ بند کرنے کے فیصلے پہ قائم ہے؟ ہمارے 40% پمپس جو ہیں اس وقت بھی ڈرائی پڑے ہیں. ہم نے اوگرا چیئرمین صاحب کو بتایا کہ ہمارے پمپ پہ سپلائی پوری طرح کمپنیز نہیں دے رہی. روز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، روز ہی کمپنیز ہمیں ایلوکیٹ کرتی ہیں. اگر ایک پمپ کی 10-15 ہزار سیل ہے اس کو 5,000 دیتے ہیں تو بدانی صاحب 5,000 میں کیسے وہ پورا کر سکتا ہے اپنے کسٹمر سے؟ صحیح. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تاکہ آپ نے سستا خریدا ہوا ہے مہنگا بیچنا ہے آپ نے. وہ کسٹمر آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ کسٹمر آئے گا کسٹمر اسی کو بلیم کرے گا نا. تو صحیح. تو پھر یعنی آپ 12 بجے سے ابھی بند کر رہے ہیں پمپس؟ جی بالکل. جی پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن اپنے موقف پہ قائم ہے. دروازے ہمارے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں کیونکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے. ہم آج بھی تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کنکریٹ ایشورنس چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں سیٹل ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ڈیلی بیسس ریٹس کا ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں اور آپ 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں ساتھ اگر رہے اور میں اگر یہی پھر پوچھ سکوں اپنے دوسرے معزز مہمان سے بھی، ملک شداد اعوان صاحب سے. سر آپ ملک صاحب آپ تو ہڑتال پہ نہیں جا رہے، آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی السلام علیکم وسیم داوی صاحب، بہت شکریہ سر ٹرانسپورٹرز کا موقف جانے کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر دیکھیے وفاقی حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کو پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ مسترد کرتے ہیں اور آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس فیصلے کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو کیا گیا ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں چینج کا، ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور وفاقی حکومت سے وسیم بدامی صاحب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 15 دن یا 1 مہینے کے لیے لاک کیا جائے. ہم کمی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ٹول ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا حالیہ دنوں میں، ہم یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان میں بھی کمی کا اعلان کیا جائے. اگر گورنمنٹ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کرے گی تو آج اسی حوالے سے وسیم بدامی صاحب پاکستان بھر کی ہماری ایسوسی ایشن کا اجلاس تھا. کے پی، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، تمام صوبوں کی ایسوسی ایشن کے دوست جو ہیں وہ زوم پر موجود تھے. کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی، اس پہ مشترکہ طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے ان غلط پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی طرف جائیں گے. اگلے 2 دن کے بعد ہمارا پھر اسی حوالے سے مشاورتی اجلاس ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے گورنمنٹ کو بتا دی ہے. اگر گورنمنٹ اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کرے گی وسیم بدامی صاحب
کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ان قیمتوں میں ہماری ٹرانسپورٹ چل نہیں سکتی. 50% ٹرانسپورٹ جو ہے وسیم صاحب ہماری کھڑی ہو چکی ہے. جو گاڑیاں چل بھی رہی ہیں تو اگلے 2-4 دن میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کا، صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومتیں بھی، وفاقی حکومت اگر کسی قسم کا ہمیں کوئی ریلیف گوڈ ٹرانسپورٹرز کو نہیں دیتی تو ہم مور کی ہڑتال کی طرف جائیں گے. میں تو خالی حیران ہی ہوں سن کے، ٹرانسپورٹرز کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ 50% ٹرانسپورٹر بند پڑی ہے، کھڑی ہوئی ہے. جی وسیم. اور پیٹرول پمپ اونر ایسوسی کا نمائندہ کہہ رہا ہے 40% پیٹرول پمپ ڈرائی پڑا اور باقی بند ہو جائے گا آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد. اور عوام حیران ہے کہ پیٹرول مہنگا، اس کو پر لگے جا رہے ہیں. ابھی پھر 7 روپے مہنگا ہو گیا، ڈیزل 8 روپے اور پیٹرول 6 روپے مہنگا ہو گیا. تو میں تو سمجھ سے ہی میری بار ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کہ انعام صاحب تو آخر میں بتا دیں، جب پھر وزیر صاحب نے آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ کم از کم آپ فی الحال پمپس بند کرنے کے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، چونکہ وہ تو ہر جگہ تو یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، پمپ بند نہیں ہو رہے. جی سر، ہم اس پہ ایگری کر گئے تھے کہ آپ 1 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ 1 ہفتہ دیکھ کے اس کے بعد اس کو ریویو کر لیں. لیکن اس کی میں نے عرض کی نا کہ اس کی ہمیں یقین، آپ نے کہا اس کو منٹ تو میٹنگ میں شامل کریں. جب انہوں نے اس میں انکار کیا تو پھر آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے. یہ ہمارا ایک جائز موقف ہے، کیونکہ ہم پچھلے 3 سال سے بھگت رہے ہیں ایسی چیزوں کو. ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، مسائل ہیں بہت زیادہ. اگر مسائل گنوانا شروع کریں تو بدانی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے کہ پمپ والے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزمرہ کے مسائل میں ہم ہوتے ہیں. 1000 سے 1500 2000 لیٹر سیل کرنے والا پمپ بالکل سراسر نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. پمپ بند ہو چکے ہیں، وہ لوگ پمپ چلا ہی نہیں سکتے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. تو اور دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس چلا جاتا ہے، ہمارا جو 8 روپے مارجن ہے اس پہ سے ود ہولڈنگ ٹیکس چلا جاتا ہے. پھر فرینچائز فی کمپنیاں چارج کرتی ہیں 80 پیسے سے لے کے 1 روپیہ 10-20 پیسے تک. تو باقی ہمارے پاس بچتے ہیں تو 5.5 پونے 6 روپے. اس میں آپ اندازہ کریں بجلی کا بل ہم نے دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے، لیکن ہم پھر بھی گزارا کر رہے ہیں. ہم نے آج بھی ان سے یہی ریکویسٹ کی، ہم نے منت کی کہ آپ اسٹیٹ ہیں، اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، ہمارا کچھ خیال کریں. ہمیں صرف آپ یہ جو ڈیلی والا کام ہے اس سے ہمیں ہماری، لیکن بہرحال فی الحال وہ کام جاری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہڑتال پہ اب سے پونے گھنٹے بعد. تھینک یو ویری مچ انعام صاحب. وہ کہہ رہے ہیں پونے گھنٹے بعد پمپس بند کر رہے ہیں.